بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، چراغ ہدایت کی روشنی۔ آخر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دریا حریتا وہ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور دلانے والے تھے، جو بچپنے میں بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی اشرف کائنات تھے، اور پاک لوگوں میں جو خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور خود و سخا میں ابر صفت برسائے جانے والے میں سب سے زائد لگاتار برسنے والے تھے۔ دنیا اپنی لذتوں میں اس وقت تمہارے لیے شیریں و خوشگوار ہوئی، اور اس وقت تم اس کے کہنوں سے دودھ پینے پر قادر ہوئے، جب اس کے پہلو میں اس کی مہاریں جھول رہی تھیں اور اس کا تن ڈھیلا ہو کر ہل رہا تھا، یعنی اس کا کوئی سوار اور دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا جو اس کی بادیاں اٹھاتا، اور اس کا تن تستا کچھ قوموں کے لیے تو حرام اس بیری کے مانند خوشگوار اور مزیدار ہو گیا تھا، جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں، اور حلال ان کے لیے توسوں دور اور نایاب تھا۔ خدا کی قسم، یہ دنیا لمبی چھاؤں کی صورت میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے پاس ہے، مگر اس وقت تو زمین بغیر روک ٹوک کے تمہارے قبضے میں ہے۔ تمہارے ہاتھ اس میں کھلے ہوئے ہیں اور پیشاؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہاری تلواریں ان پر مسلط ہیں، اور ان کی تلواریں رد کی جا چکی ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون کا کوئی تساس لینے والا اور ہر حد کا کوئی طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور تمہارے خون کا تساس لینے والا اس حاکم کے مانند ہے جو اپنے ہی حق کے بارے میں فیصلہ کرے، اور وہ اللہ ہے کہ جسے وہ تلاش کرے وہ اسے بے بس نہیں بنا سکتا، اور جو بھاگنے کی کوشش کرے وہ اس کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اے بنی امیہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جلدی تم اپنی دنیا اور اس کی ضرورتوں کو دوسروں کے ہاتھوں اور دشمنوں کے گھروں میں دیکھو گے۔ سب آنکھوں سے زیادہ دیکھنے والی اور آنکھ ہے جس کی نظر نیکیوں میں اتر جائے، اور سب کانوں سے بڑھ کر سننے والا وہ کان ہے جو نصیحت کی باتیں سنے اور انہیں قبول کرے۔ اے لوگوں، واضح بعمل کے چراغ ہدایت کی لو سے اپنے چراغ روشن کر لو، اور اس صاف و شفاف چشمے سے پانی بھر لو جو شبہات کی آمیزشوں اور قدرتوں سے نکھر چکا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنی جہالتوں کی طرف نہ مڑو اور نہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو جاؤ، اس لیے کہ خواہشوں کی منزل میں اترنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہو کہ جو گرا چاہتی ہو۔ وہ ہلاکتوں کا پرندہ میں اپنی پیٹھ پر اٹھائے، کبھی اس کھنڈے پر رکھتا ہے کبھی اس کھنڈے پر، اپنی ان رائیوں کی صورت میں جنہیں وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل چسپاں کرے، مگر جو چپٹنے والی نہیں ہوتی، اور اسے ذہنوں سے قریب کرنا چاہتا ہے جو قریب ہونے کے قابل نہیں۔ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی شکایتیں اس شخص کے سامنے سے لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہاری شکوں کے غلط کو دور نہیں کرے گا، اور نہ شریعت کے محکم و مضبوط احکام کو توڑے گا۔ امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے، اور وہ یہ ہے کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے۔ سنت تو زندہ رکھے، اور جن پر حد لگنا ہے ان پر حد جاری کرے، اور غصب کیے ہوئے حصوں تو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے۔ تمہیں چاہیے کہ علم کی طرف بڑھو، قبر اس کا ہرا بھرا سبزہ خشک ہو جائے، اور قبر اس کے اہل علم سے علم سیکھنے میں اپنے ہی نفس کی مصروفتیں حائل ہو جائیں، دوسروں کی برائیوں سے روکو اور خود بھی روتے رہو، اس لیے کہ تمہیں برائیوں سے روکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے صدقے پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔